جی ویلکم بیک ناظرین. اور آپ نے ماسٹر فریم میں دیکھا بڑی کمال شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں, سنیا ہیں اور نبیل ہیں. ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے ہیرو پاکستانی میں اتنا ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو سراہ بھی رہے ہیں, آپ سے انٹروڈیوس بھی کرا رہے ہیں. تو اب میں نے آپ کو ملوانا ہے جو اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ زبردست مہمان بیٹھے ہیں. میرے ساتھ جناب نبیل ہیں اور نبیل کو جو اس کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں کوچ ہیں وہ ہے سنیا, اور انہوں نے جناب یہ میموری چیمپئن شپ تھی جو کہ ون کی ہے, رائٹ؟ میموری چیمپئن شپ میں ورلڈ ریکارڈ انہوں نے بنایا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں, اور یہ بھی انڈیا کا ہی تھا جو کہ 37 کے رینکنگ پہ تھا. اس کی ڈیٹیل آپ ہی بتائیے گا, پر آپ نے 40 پہ لے جا کر اس کو کراس کر دیا ہے. سو ہیوج راؤنڈ آف اپلاؤز, ویری گڈ. ایک تو میموری یاد رہا, مجھے نام یاد نہیں رہتے, آپ لوگوں نے اتنی چیزیں یاد رہی. میں بندے دیکھ کے کہہ رہا تھا ہاں یار کہیں دیکھا ہے, اور مطلب پتہ کیا ہے سیریسلی ہمارا کوڈ ورڈ سمپلی پورے پاکستان کا یہ, بندہ دیکھا نام یاد نہیں آیا, جانی کیسے جانی کیسے جانی, انکل آ گئے ارے چچا کیسے آپ, کوڈ ورڈ ہمیں نہیں یاد رہتے, کیسے کر لیتے ہو آپ لوگ؟ اچھا, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمیں شو پہ انوائٹ کیا سیریشن فہیم. تھوڑا سا ڈسکرپشن دے دیتی ہوں کہ گینیز ورلڈ ریکارڈ کس میں توڑا. ڈفرینٹ باتیں ہیں کہ ورلڈ چیمپئن شپ جو میموری کی بات کی وہ اور گینیز ورلڈ ریکارڈ دو علیحدہ باتیں ہیں. تو نبیل آئی ووڈ لائک کہ آپ اپنا ایکسپلین کریں کہ یہ کس چیز میں آپ نے ریکارڈ توڑا. جی سو جس چیز میں نے ریکارڈ توڑا تھا واز دا موسٹ 3 ڈیجٹ فلیش نمبرز میمورائزڈ. اس کے اندر 3 نمبرز آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ 3 نمبرز ہر سیکنڈ چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ میمورائز کریں. تو میں نے 120 نمبرز میمورائز کیے تھے, which is 40 سیٹس میمورائز کیے تھے. اوہ مائی گاڈ, یعنی یہ فلیش ہوتے رہتے ہیں اور آپ نے صرف میمورائز کرنا ہے کہ پہلے کون سا ہے دوسرا کون سا ہے. 120 ہمیں ایک موبائل نمبر یاد نہیں رہتا, ایک دفعہ سامنے آ جائے تو, اور انہوں نے 120 نمبرز یاد کر لیے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ میں اس کو الیبوریٹ کرتی ہوں تاکہ بیٹر اپریشیٹ کر سکیں. 3 رینڈم نمبرز ایک ساتھ 1 سیکنڈ کے لیے دکھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 3 نمبرز کو دیکھ بھی پائیں؟ نہیں, ان کو یاد کرنا تو دور کی بات ہے, ٹھیک ہے. وہ 1 سیکنڈ آپ کے پاس ان 3 نمبرز رینڈم نمبرز کو دیکھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے. آپ دہرا نہیں سکتے, آپ رٹا نہیں مار سکتے, کیونکہ اگلے سیکنڈ 3 اور نمبر آنے والے ہیں, اور وہ بھی ڈیجیٹل کلاک پہ, جی, جس میں دور سے تو ایک ہی جیسے لگتے ہیں مجھے تو نمبرز. بالکل, اور وہ 3 پھر اور اس طرح کرتے کرتے 40. اور انڈاؤٹیڈلی کہ نبیل نے بچپن میں بھی کچھ زبردست طریقے سے کلاس میں پرفارم کیا ہوگا, اور مطلب ایکسکلوسیو کچھ کڈز ہوتے ہیں نا. میں آنیسٹلی ایک اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ تھا. مجھے پرائیویٹ میں بالکل مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اس وقت میں اپنی کوچ سنیا عالم سے ملا تھا, جس نے مجھے 3 دن میں مجھے ٹو امپروو مائی اسٹڈیز کے لیے مجھے ٹولس دیے, ٹھیک ہے. اور مجھے وہ ٹولس اتنے فیسنیٹ لگے کہ میں نے ان کمپٹیشنس میں جانا تھا. جب میں کمپٹیشنس میں گیا ٹرین کر کے, تو پھر میں جونیئر UK میموری چیمپئن بن گیا تھا. یعنی کہ آپ نے یہ مطلب سرپرائز دیا ہے سب کو. اچھا ٹیسٹ لے لوں, ان کا ٹیسٹ لے لوں, ہے چیک کروں یہ ڈیجٹس کلیئر آئے نا, نظر آ رہے ہیں نا؟ نہیں, اتنے چھوٹے نظر آ جائیں گے. ایکچولی پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, وہی نا, وہ نہیں پتا کہ بڑی والی کلاک ہوتی ہے. نہیں میں نے کہا ورنہ میں دکھا کے جو ہے میں چیک تو کروں کہ کتنی دیر تک یاد رہا ہے. 562287. اوہ یس, سیریسلی سیریسلی. لیکن فہیم یہ تو کچھ بھی نہیں, آئی نو, اس میں تو بہت بڑی, یہ تو اٹس جسٹ اے ماسٹر بلاسٹر. واقعی بھائی کیا بات ہے. اچھا, اس میں صرف نمبرز کے لیے آپ ٹرین کرتی ہیں یا اور باقی چیزیں بھی, الفابیٹس, ووکیبلری, اسپیلنگس؟ فہیم ہمارا ادارہ ہے فیوچرسٹک لرننگ کے نام سے, کراچی میں USA میں, اور اس ادارے کے ذریعے ہم انسان کی جو لرننگ کی صلاحیت ہیں اس کو بڑھا رہے ہیں. تو نبیل نے جیسے مینشن کیا کہ یہ اپنی پڑھائی کے لیے ہمارے پاس آئے تھے, اور ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو یا پروفیشنل ہو, وہ ایوریج لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اسکلس کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو ہم صرف یادداشت نہیں, ہم بہت سارے کورسز دیتے ہیں, جیسے اسپیڈ ریڈنگ, مائنڈ میپنگ, سیلف مینجمنٹ. اچھا, جو میموری کی بات ہے, اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم 3 دن کا کورس کنڈکٹ کرتے ہیں, جس میں ہم آپ کی میموری, چاہے وہ نمبرز ہوں, چاہے وہ نیمز اینڈ فیسز ہوں, چاہے وہ بزنس انفارمیشن ہو, چاہے وہ اکیڈیمکس کتابوں کی انفارمیشن ہو, سب آپ کو یاد کرنا سکھاتے ہیں. آپ نے خود کبھی کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کی؟ میں کوچ ہوں. میرے پاس لائف میں ایک آپشن تھی کہ میں اپنا نام روشن کروں سنیا عالم ایز ورلڈ میموری چیمپئن, یا میں وہ کوچ بن کے پاکستان کو, دنیا کو چیمپئنز دوں. So you are a king maker, basically not going to be a queen. آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں وہ کس ایج گروپ سے آتے ہیں؟ 10 آنورڈز اینی ایج. منیمم 10 ہے جی, منیمم 10 ہے. اور کارپوریٹ ورلڈ کو بھی ہم کرتے ہیں, جیسے پاکستان آرمی کو اینیولی میں ٹرین کرتی ہوں, ان کے 400 آفیسرس کو. کمانڈر اسٹاف کالج میں میں اینگرو فرٹیلائزرس کو ٹرین کرتی ہوں. ابھی پارکر میں کول مائننگ والی ٹیم کو ٹرین کرنے جا رہی ہوں. تو یہ سہرش و فہیم, اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دماغ ہے اور آپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے اس سپیڈ میں جس سپیڈ میں قدرت نے ہمیں
ہمارا دماغ Exactly. ڈیزائن تو کیا ہے. نبیل مجھے یہ بتائیں کہ بھائی پہلے تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کتنے کلو بادام کھائے، کیونکہ ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں بادام کھاؤ یاداشت تیز ہوگی، تو یہ بادام والا فیکٹر آیا یا صرف وہاں پہنچ کے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ نہیں یار میں بغیر بادام کے بھی کر سکتا ہوں؟ آنیسٹلی ہیلدی کھانا ہوتا ہے ان آرڈر ٹو پرفارم ہیلدی. ڈیلی روٹین ذرا ہمیں بتائیں نا کہ آپ کس طریقے مطلب اتنا مینٹلی پریپیئر ہونے کے لیے آپ کو سکون بھی چاہیے، ریلیکس بھی ہونا ضروری ہے، آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے، آپ کا مائنڈ جو ہے ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے، کس طریقے سے میڈیٹیٹ کرتے ہیں خود؟ دا تھنگ از جو ٹولس مائی کوچ سنی عالم نے جو سکھایا تھا وہ اتنے آسان تھے اور اتنے پیسنیٹنگ تھے، تو اتنی زیادہ پریپریشن تو کرنی پڑی کہ اتنا اسٹریسفل نہیں تھا جتنا لوگ پرسیو کرتے ہیں. اٹ واز لائک ویری کام اینڈ آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ ویری ایزلی تھرو آؤٹ. اچھا مجھے بتائیے گا، ماشاء اللہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں آپ کے جو سبلنگس، جی ان میں سے بھی کوئی ہے جس کے پاس اس طرح کی اسکلز ہیں؟ مجھے بتائیے گا ان کے مائی بارے سسٹر میں. آلسو اونز اے گنیس ورلڈ ریکارڈ. ان کے پاس بھی گنیس ورلڈ ریکارڈ. وہ آئی تھنک ورلڈ اسپیڈ ریڈنگ چیمپئن شپ میں سلور میڈلسٹ تھیں اور انہوں نے بھی سلور میڈلسٹ ان انگلینڈ مائنڈ میپنگ چیمپئن شپ جیتا تھا. ماشاء اللہ. اچھا تو اسٹڈیز کے حوالے سے بتائیے گا کیا پڑھا ہے آپ نے؟ جی تو میں نے ابھی او لیولس ختم کیا تھا اور بس اے لیولس اب ختم کر رہا ہوں. ختم کرے. پلانس کیا آگے؟ ابھی پلانس تو ابھی بس یہ لک میموریز مائی پیشن. ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو چیلنج کرنا چاہ رہا ہوں میموری فیلڈ میں، تو میں ٹو دا بیسٹ کے پاس میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں. تو ابھی کہ بیسٹ تو یہ موسٹ 3 ڈیجٹ فلیش نمبرس تھا، اور اس سے پہلے میں لانگسٹ نمبر سیکوینس 4 سیکنڈز میں میمورائز کیا تھا. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ جو 3 ڈیجٹس پہ ابھی آپ نے کیا ہے، تو یہ ایک تو بتائیے گا کہ ایکسپینڈ ہو کے کتنے ڈیجٹس تک جاتا ہے اور ورلڈ ریکارڈ اس کا اس وقت کس کے پاس ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا سنیا کہ ابھی آپ کس کس کو ٹرین کر رہی ہیں، پائپ لائن میں کون کون سے ورلڈ ریکارڈس کے لیے تیاری کروا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو ایکسپینڈ کر لیں. یعنی ہم نے بولا کہ نبیل نے 40 سیٹ یاد کیے 3 ڈیجٹس کے، تو ایکسپینڈ کرے تو 120 ہو گئے. پریویس ریکارڈ انڈیا کے پاس تھا جو 111 نمبر سے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے توڑا ہے. پائپ لائن میں بہت سارے گنیز ورلڈ ریکارڈز اور ہیں جو آ رہے ہیں. اور فہیم یہ چیز ہم ایک چیز سائڈ پہ کرتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم چیمپئنز بنائیں پاکستان کے لیے. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے پاس کورس لیتے ہیں، پھر فردر ان کا وہ پیشن ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ یہ لوگ اور ان کے پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے پڑھائی میں تو بہت اچھا کر لیا، کیوں نہ اس کو اب ملک کا نام روشن کرے اس چیز میں. کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا میں 3 دن میں آپ کی میموری صحیح کر سکتی ہوں، لیکن جو یہ لوگ کمپیٹ کرتے ہیں اس کے لیے 3 دن نہیں، اس کے لیے تو آپ کو پریکٹس چاہیے، کیونکہ آپ دنیا کے بیسٹ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو ایک گنیز ورلڈ ریکارڈ ہے. ہماری ٹیم کے پاس ٹوٹل 5 ہیں. اس کے علاوہ جو میجر ٹائٹلز ہیں وہ ہیں ورلڈ میموری چیمپئن ہے میری اسٹوڈنٹ ایما عالم، ورلڈ اسپیڈ ریڈنگ چیمپئن ہے، ورلڈ مائنڈ میپنگ چیمپئن ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم پاکستان کے نام کر چکے ہیں. تو سنیا آپ کے پلانس کیا ہیں؟ آپ کو آگے کیا کرنا ہے؟ سہرش میرا پلان یہ ہے کہ پورے پاکستان کو پوری دنیا کو سپر لرننگ سکھانی ہے، جو میں نے بتایا نا مائنڈ میپنگ اسپیڈ ریڈنگ. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں، میں نے اکثر یہ سنا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی ایج آلموسٹ 4 ایئرس 5 ایئرس ہوتی ہے، ان کا مطلب آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ کورا دماغ ہوتا ہے، بالکل خالی ہوتا ہے. تو اس کو اگر آپ ان سکلز کی طرف لگا دیں یا بہت جلدی ان کو اس طرف لے کے جائیں، لرننگ سکلز دکھائیں، تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں آگے چل کے، بجائے اس کے کہ اس ایج میں آ کے جب آپ پریکٹس یا پھر محنت شروع کرتے ہیں. تو آپ لوگ 10 ایئرس کے بعد کیوں سکھاتے ہیں، پہلے کیوں نہیں سکھاتے، یہ بتائیں. آپ کے بچے چھوٹے ہیں نا اس لیے. اس کے میں 2 جواب دیتی ہوں. ایک تو سہرش میموری کسی بھی ایج میں آپ صحیح کر سکتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عمر سے. اچھا وہ اس لیے کیونکہ دیر ٹیکنیکس. ٹھیک ہے، یہ بات کر دوں کہ ہمیں لگتا ہے میموری کوئی پیسو چیز ہے. میموری پیسو چیز نہیں ہے، میموری ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے. اٹس اے اسکل بلڈنگ، جس طرح ہم مسل بلڈنگ کرتے ہیں. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ پیدائشی جو یاداشت ہے اچھی بری بس وہی ہے. ایسا نہیں ہے. ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گی. بچپن سے جو ہے نا وہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے. ہمارے تو کورس میں بلکہ ایک نظم بھی تھی، بھائی بھلکڑ ایسے ہیں، یہ بھائی بھلکڑ، جوتا ہے تو موزہ غائب، موزہ ہے تو جوتا غائب. تو ہمارے بچپن سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہی ایسی ہوئی ہے کہ ہم اسے ایکٹیو نہیں پیسے بھی سمجھ رہے ہیں. بالکل بالکل، لیکن وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل سہرش، اگر آپ کو میں اپنا نمبر دیتی ہوں اور میں آپ کو بولتی ہوں اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کی میموری میں اسٹور ہو، تو آپ کیا عمل کریں گے؟ آپ پیپر اٹھائیں گی، پینسل اٹھائیں گی یا فون پہ ڈالیں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح ہماری فوٹوگرافک میموری تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، وہ ریئر فیو ہوتے ہیں جن کی فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے. سو برین میں یہ چیزیں ہم کرتے ہیں، ہم وہ ٹولز استعمال کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو نمبر بتایا اور آپ نے وہ ٹولز کے ذریعے دماغ میں اسٹور کر لی انفارمیشن. سو دیر جسٹ ٹیکنیکس. اچھا میں یہ چاہوں گا ہمارے ویورز کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ سنیا دیکھیں ہر شخص تو اس وقت آپ کے پاس نہیں آ سکے گا ٹریننگ کے لیے. تو میں 2-3 ٹپس ایسی چاہوں گا کہ جو آپ ایزیلی ابھی دے سکیں، جسے فالو کر کے لوگ اپنی میموری تھوڑا سا اگر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ فیل کرتے ہیں ڈیولپمنٹ، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ سے ضرور کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کے
इंस्टीट्यूट में जो है वो आएंगे, तो कोई 2-3 टिप्स ऐसी ज़रूर बताएं जिससे हम अपनी मेमोरी को इतना शार्प ना कर सकें कि भाई हम चैंपियनशिप में चले जाएं, लेकिन एटलीस्ट हमें इतनी हमारी याददाश्त अच्छी हो जाए कि एटलीस्ट हम किसी का फ़ोन नंबर या अपना पिन OTP कोड ही याद रख लें। ठीक है फ़हीम, इसका ये है बेस्ट सोल्यूशन तो मैं ये बताऊंगी कि मेरे पास आएँ, वो इसलिए क्योंकि 5 मिनट में या 2-3 मिनट में मैं आपको बता नहीं सकूंगी कि कैसे करना है। वो तो टिप मैं आपको टिप मैं आपको ज़रूर देती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक और चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि ये चीज़ हम एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहते हैं। आप इमेजिन करें फ़हीम एंड सारिश कि हर बच्चे को अगर आपने ये सिखा दिया कि याददाश्त कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्पीड रीडिंग कम टाइम में कैसे पढ़ सकते हैं, माइंड मैपिंग यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो क्या वो बच्चा एक्सेल नहीं करेगा अपनी एजुकेशन में? ये नबील, इनकी सिस्टर्स और मेरे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अपने A लेवल के एग्जाम्स के लिए सिर्फ एक हफ्ता तैयारी करते हैं। 4.0 पे लेकर आएंगे GPA सारे के सारे बच्चे। वो लोग पूरा साल नहीं पढ़ते, और यही चीज़ हम लोगों ने लॉन्च की है, जिसकी वजह से मुझे इस साल ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला, ब्रेन ऑफ द ईयर 2023-2024 UK ब्रेन ट्रस्ट चैरिटी की तरफ से, कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम ला रहे हैं जिसमें आपको सालों साल 12 साल की पढ़ाई के लिए 12 साल नहीं चाहिए। आप लेकिन चलिए ठीक है, वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप 2 मिनट में या 5 मिनट में नहीं बता सकती, आपके पास आना पड़ेगा। लेकिन एक जनरली जो एक चीज़ आप समझती हैं कि यार ये ज़रूर करना चाहिए, मैं नॉर्मली किसी भी कॉमन शख्स को जो बल्कि पढ़ाई से ना भी लिंक्ड हो, एक अनपढ़ भी हो, कीप योर एसेस इन योर आर्म, नो प्रॉब्लम, अपने एसेस अपने पास रखें, लेकिन हल्का फुल्का जो है। मैं एक ही टिप बताऊंगी कि इंसान का दिमाग जो है वो इमेजेस यानी तस्वीरों को फास्टर प्रोसेस करता है, यानी 60,000 गुना फास्टर प्रोसेस करता है बनिस्बत वर्ड्स के, अल्फाजों के। तो जब आप कोई चीज़ याद रखना चाहते हैं, अगर वो टेक्स्ट है, इन्फॉर्मेशन है, उसको आप कन्वर्ट करें तस्वीरों में। ठीक है, तो आप जब कन्वर्ट कर लेते हैं उनको पिक्चर्स में, उसके बाद आप उसको स्टोरी लिंक करें। तो स्टोरीज, विजुअल्स, इमेजेस, ये सारे दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसमें स्टूडेंट्स को, एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स को सिर्फ टेक्स्ट दिया गया था, यानी सिर्फ अल्फाज दिए गए थे पढ़ाई करने के लिए, और दूसरे बैच को तस्वीरों के साथ टेक्स्ट दिया गया था। तो 90% मोर परफॉर्म बेटर किया उन लोगों ने जिनके पास इमेजेस और वर्ड्स के साथ स्टोर कर पाते हैं, इजीली स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हम 60,000 गुना, जैसे मैंने बोला, 60,000 गुना फास्टर इमेजेस को प्रोसेस करते हैं। आपका दिमाग इतना तेज, इसीलिए कहते हैं ना याद करके लिख लो। शायद एक वजह ये भी तो होती है ना कि लिख भी लो, ये भी तो कहते हैं वो रिव्यू के लिए, वो रिव्यू के लिए आता है। लेकिन इमेजेस की इतनी पावर है कि आप जब उसको यूटिलाइज करते हैं, तो जैसे जो नबील करते हैं वो यही कर रहे होते हैं। मैसेज क्या देंगी, मैसेज क्या देंगी आप यूथ को इस वक्त जो आपको देख रहे हैं? मैसेज में ये दूंगी, पाकिस्तान में हम वाहिद हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं। नबील की तरह पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बंदा चैम्पियन ना भी बने, लेकिन अपनी दिमाग की सलाहियतों का इस लेवल पे इस्तेमाल कर सकता है कि पाकिस्तान, पूरा मुल्क का जो कैलिबर है ना, जो रुतबा है, वो हाई हो जाएगा मेंटल लिटरेसी में। तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करें, सीखें और अपना वो पैशन जगाएं जिसमें आप मुल्क के लिए कुछ करें। इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपकी मेमोरी चेक करता हूँ। सारिश, ब्रेक पे जाने से पहले सबसे पहले नबील थैंक यू, सानिया थैंक यू, ज़रा बताइएगा, आप रिपीट कर दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चमचे में चटनी चढ़ाई। चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चमचे चटनी चटाई। चांदनी रात आ गई, बीच में देखें आपकी मेमोरी खराब है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।